بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میں نے جیسے کل والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حابیل اور قابیل کے بارے میں بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا آپ سب کے سامنے۔ تو ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے ہماری اسی حوالے سے ہے کہ میں حابیل اور قابیل کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا، ایسا کیا ہوا تھا۔ تو خواتین و حضرات، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جو بھائی جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی تو اس کا نکاح دوسرے جوڑے کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے کہ ایک بھائی کے ساتھ جوڑا پیدا ہوتے تھے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑا پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ تو جس بھائی کے ساتھ جو بہن پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح دوسرے جوڑے کے ساتھ کر دیتے تھے، اور ان میں سب سے بڑا جو تھا وہ قابیل تھا، سب سے پہلا قابیل تھا۔ تو خواتین و حضرات، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، جو لڑکی پیدا ہوئی، وہ نہایت خوبصورت تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا۔ اور ایسے ہی دوسرا جوڑا جب پیدا ہوا تو اس میں جو لڑکا تھا اس کا نام حابیل رکھا، جو دوسرے جوڑے میں جو لڑکا پیدا ہوا تھا۔ اب حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، یعنی حابیل کی جو بہن پیدا ہوئی، وہ کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن خواتین و حضرات حسب معمول حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں جوڑوں کا نکاح کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ جیسے آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے ویسے ہی ارادہ فرمایا۔ تو قابیل نے صاف انکار کر دیا، بالکل صاف، اور کہا کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، میں تو اقلیمہ سے نکاح کروں گا۔ اب اقلیمہ سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے خواتین و حضرات؟ وہ تو قابیل کی بہن ہے اور بہن سے نکاح تو حرام ہے۔ تو یہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات مان کر اور اقلیمہ سے نکاح کرا دیں؟ اقلیمہ خوبصورت تھی تو یہ اقلیمہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں لے کر ایک میدان میں چلے جاؤ، اور وہاں جاؤ اور وہاں جس کی قربانی قبول ہو جائے، منظور ہو جائے، اس کا نکاح اقلیمہ سے ہو جائے۔ اب خواتین و حضرات، حابیل جو تھے وہ اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا لے کے قربانی کے لیے گئے، اور قابیل نے ایک بیکار ردی گندم لے کے قربانی کے لیے گیا، اور یہ دونوں میدان میں اپنی اپنی قربانیاں لے کر پہنچ گئے۔ اب اس وقت خواتین و حضرات اللہ کا حکم یہ تھا کہ جس کی قربانی، جس کا صدقہ قبول ہونا تھا، منظور ہونا ہوتا تھا، تو اوپر سے آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی، اور جس کا منظور نہیں ہونا تھا، قبول نہیں ہونی تھی قربانی یا صدقہ، تو اس کو نہیں جلاتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا تھا بھائی ان کی جو ہے جل گئی ہے تو ان کی قبول ہو گئی ہے، ان کی نہیں جلی تو ان کی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ دونوں میدان میں اپنی قربانیاں لے کر پہنچ گئے، اور اللہ کے حکم سے آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا دیا۔ تو حابیل کا تو دمبا جلا دیا، لیکن قابیل کا جو وہ بیکار ردی گندم جو تھا وہ نہیں جلا، کیونکہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو خواتین و حضرات، یہ جو ہے نا دیکھ کر قابیل کو جو ہے نا بالکل بھی برداشت نہیں ہوا، اس کو جو ہے نا یہ اپنی ذلالت جو ہے نا ذلت بالکل بھی برداشت نہیں ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس نے پھر غیظ و غضب میں، غصے میں کہا اپنے بھائی کو، حابیل کو، کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ حابیل نے پھر اس کا جواب دیا اپنے بھائی قابیل کو کہ تو مجھے مارے گا، قتل کرے گا، لیکن میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ تمام مخلوق کا رب ہے، وہ تمام مخلوق کا مالک ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں، تو میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا۔ تو خواتین و حضرات، اس کے بعد
حابیل جو تھے وہ ایک جنگل میں ایک پتھر کے اوپر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حابیل جنگل میں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو رہے تھے، تو قابیل نے اوپر سے ایک پتھر مارا اور ان کو شہید کر دیا، حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ خواتین و حضرات زمین پر، روئے زمین پر پہلا قتل تھا جو قابیل نے حابیل کا کیا، پہلا قتل۔ اب قتل تو کر دیا، قتل تو ہو گیا، اب اس کی لاش کا کیا کرے گا؟ اب اس کی لاش کو کہاں چھپائے گا یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ خواتین و حضرات آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ پہلی فوت تھی، پہلا قتل اور پہلا انتقال۔ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا ہوا کسی کا کچھ، تو اسے ہی پتہ بھی نہیں تھا کہ دفنانا کیسے ہے۔ اب یہ پریشان گھوم رہا ہے نا کہ کیا کرے لاش کا، تو اللہ نے مہربانی فرما کر کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے آئے تھے، تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، پھر اس کے بعد کھڈا کھودا، کھڈا کھود کے اس کوے کو، مردہ کوے کو اس میں دفنا کر اوپر سے مٹی ڈالی۔ یہ منظر قابیل کو دکھایا گیا، قابیل نے دیکھا، پھر اس کے بعد بالکل اسی طریقے سے خواتین و حضرات قابیل نے حابیل کے ساتھ حابیل کو دفنایا اور اس کی لاش کو چھپا دیا۔ تو خواتین و حضرات آدم علیہ السلام کے 40 بچوں میں یہ قابیل سب سے بڑا بچہ تھا، بڑا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مکے کی طرف حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو انہوں نے قابیل کو اپنے سارے لڑکوں کی حفاظت کے لیے، سارے لڑکوں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا کہ تمہیں ان کی نگرانی کرنی ہے۔ قابیل کو کہا اور حج پہ چلے گا۔ جب حج سے واپس آئے تو قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ تو قابیل نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم حابیل کہاں ہے، میں نہیں جانتا۔ تو خواتین و حضرات یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے، اور یعنی ان کو اس بات کا پتہ بھی چل گیا کہ حابیل کے ساتھ کیا ہوا ہے، حابیل کے ساتھ کیا ہوا۔ تو انہوں نے اتنے افسردہ، اتنے غمگین ہو گئے، اتنے غم زدہ ہو گئے کہ حابیل کے قتل کے 100 سال تک حیات ہو رہے تھے آدم علیہ السلام، 100 سال تک حیات رہے، 100 سال۔ لیکن خواتین و حضرات مرتے دم تک مسکرائے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ 100 سال تک آپ ایسا سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام اتنے غمگین، اتنے غم زدہ ہو گئے تھے کہ ان کے بچے، بڑے بیٹے قابیل نے قتل کیا، وہ بھی اپنے بھائی کا، اور زمین پر پہلا قتل کیا، تو اس پر اتنے غمگین ہو گئے تھے کہ 100 سال تک بالکل بھی نہیں مسکرائے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا لیکن مسکرائے۔ اب خواتین و حضرات جب موت کا وقت آیا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام، ملک الموت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جملہ کہا عربی میں نا، حیاکا یا آدم و بیاکا۔ تو اس جملے کو سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام سے، ملک الموت سے پوچھا کہ بیاک کا کیا مطلب ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا یہ تو میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے کہا تھا، یہ جملہ میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے کہا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آدم علیہ السلام 100 سال تک بالکل بھی نہیں مسکرائے کہ ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آئی ہیں تو وہ آئے تو اس وقت وہ ہنسانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ جملہ حیاکا یا آدم و بیاکا کہہ کے کہ ہنس پڑیں یا مسکرا جائیں، اتنا غم تھا۔ کیونکہ خواتین و حضرات یہ پہلا قتل زمین پر تھا، اس کے بعد اس سے پہلے کوئی قتل نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب بھی ظلماً قتل ہوتا ہے، اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور اس ناپاک سنت کو جاری کیا، تو یہ وہ شخص ہے، تو اس کے اوپر ایک گناہ ضرور ہوتا ہے۔ اور خواتین و حضرات
دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں، جتنے قاتل موجود ہیں، یہ سارے قاتل اور جو قتل کرتے ہیں یہ لوگ قابیل کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ قابیل کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کسی اچھے انسان کے ساتھ، حابیل کے ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ یہ قابیل کے ساتھ کھڑے۔ حابیل تو نیک تھا، نیک تھا کیسے تھا؟ کیونکہ خواتین و حضرات، ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی مجھے مارے یا کوئی مجھے برا بھلا کہ مجھے ذلیل کرے تو میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ کرو جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے کیا، اپنے بھائی قابیل کو جواب دیا، تم وہ کرو حابیل نے جو کیا۔ اب حابیل نے کیا کیا کہ جب قابیل نے قتل کا کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا حابیل کو، تو حابیل نے جواب میں کیا کہا کہ تو مجھے مارے گا، قتل کرے گا، لیکن پھر بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تمام مخلوق کے رب ہے، اور اگر ایسا کرے گا تو دوزخ میں جائے گا اور ظالموں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ جواب حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو کہا تھا۔ تو جب یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم وہ کرو جو حابیل نے کیا۔ اور خواتین و حضرات، کچھ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منگل کے دن کے حوالے سے پوچھا، سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خون کا دن ہے، یہ خون کا دن ہے، اس دن حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا۔ تو خواتین و حضرات، یہ مختصر سی ہماری حابیل اور قابیل کے بارے میں بات تھی جو آپ تک مجھے پہنچانی تھی۔ تو اگر آپ سب کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، اور کل تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔